الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ دین اسلام بنیادی طور پہ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات۔ ان میں اہم ترین عقائد اور اعتقادات ہیں۔ عقائد اور اعتقادات میں سے ایک بہت اہم عقیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، زندہ آسمان پہ اٹھایا جانا اور پھر قیامت سے پہلے آسمان سے نازل ہونا، یہ بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر سعید عنایت اللہ صاحب، امیر انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ، مقیم مکہ مکرمہ نے ختم نبوت اور حیات عیسیٰ، رفع عیسیٰ، نزول عیسیٰ، ان پر تفصیل کے ساتھ تحریر بھی فرمایا ہے اور تفصیل کے ساتھ اس پر بیان بھی فرمایا ہے، اس پر ہونے والے شبہات کا رد بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالی حضرت ڈاکٹر صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، علم میں برکت عطا فرمائے، اس محنت کو قبول فرمائے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب پرانا سالی میں، بڑھاپے میں، امراض کے باوجود جس طرح لگن، شوق، محنت اور کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالی طلباء کو، علماء کو، امت کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی طرف سے اپنی شان کے مطابق اللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کو اجر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے لفظ خاتم و خاتم اور ترکیب خاتم النبیین، لیکن اس موضوع کے شروع ہونے سے پہلے کل کے موضوع کا تتمہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تتمہ سے مراد یہ ہے کہ میں نے آپ کو توفی کے بارے میں کچھ چارٹ بھیجے تھے، خاکے بھیجے تھے۔ اب ان خاکوں کو تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ توفی کے مسئلے میں کئی پہلوؤں سے، میری کتاب میں 12 پہلوؤں سے میں نے توفی کو ذکر کیا ہے۔ 12 یونٹ ہے اس کے، 12 یونٹ یا 12 فصل، اور ہر فصل میں ایک نیا کام ہے اور نیا پہلو ہے توفی کا۔ اب جو نئے جداول میں نے بھیجے ہیں نئے، ان کے بارے میں کوئی بولیں آپ میں سے؟ آیات التوفی فی القرآن، آیات التوفی فی القرآن۔ اب یہ آیات التوفی ساری میں نے نہیں یہاں جدول میں ذکر کی، یہ بھی آپ سمجھیں، صرف 2 آیتوں کو ذکر کیا، کیونکہ یہ دونوں آیتیں توفی کی تینوں قسموں پہ مشتمل ہیں۔ ایک تو آیات التوفی کا جدول ہے، اس کو چھوڑ دیں، وہ میں نے آپ کو کل سمجھا دیا تھا۔ یہ جو جدول ہے، یہ ایک صفحہ، یہ تینوں توفیوں کے بارے میں ہے۔ پہلی توفی کیا ہے؟ جس میں موت کا قرینہ ہو، دوسری جس میں نوم کا قرینہ ہو، تیسری وہ جو دونوں قرینوں سے خالی ہو۔ وہ کون سی توفی ہے؟ خصوصی توفی، عیسوی توفی۔ اسی توفی میں اختلاف ہے مسلمانوں اور قادیانیوں میں۔ اب آپ آخری سطر پہ آ جائیں، آخری سطر اسی جدول میں، موقف الفریقین۔ دیکھو یہ نقطہ ہے سمجھنے والا۔ اب میں نے کہا کہ موت کی توفی اور نیند کی توفی اور وہ توفی جو دونوں قرینوں سے خالی ہو، ان تینوں میں موقف کیا ہے مسلمانوں کا اور منکرین حیات عیسیٰ کا۔ پہلی توفی یہ کہ جو نوم ہو، اس میں دونوں فریق تسلیم کرتے ہیں۔ دونوں فریق سے مراد کیا ہے؟ مسلمان اور قادیانی۔ کیا لکھا میں نے؟ اعترفہا الفریقان، یعنی قرینہ نوم کو دونوں فریق مانتے ہیں۔ اس جملے کی تفصیل آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ جی۔ کیونکہ قادیانی مؤسس نے، بانی نے بھی یہ کہا کہ قرینہ نوم نہ ہو، تو گویا نوم تک دونوں فریق ایک ہی عقیدہ رکھتے ہیں توفی میں۔ کیا عقیدہ؟ قادیانی بھی یہ کہتے ہیں کہ لفظ توفی کے ساتھ اگر قرینہ نوم ہوگا تو وہ موت کے معنی میں نہیں ہوگی۔ اس پہ اجماع ہے مسلمانوں کا اور قادیانیوں کا۔ کس پہ اجماع ہے؟ اگر توفی کے ساتھ نوم ہو تو امامت کے معنی میں ہو۔
शाबाश। अब आगे देखें, दूसरी जगह मैंने क्या लिखा है, दूसरी जगह है तवफ़ी के साथ करीना मौत है। यहाँ मैंने क्या खुलासा लिखा, इअतरफ़हा अल मुस्लिमून, और नीचे क्या लिखा, तनासत हल क़ादियानिया। क्योंकि आयत तवफ़ी ईस्वी में जब मिर्जे ने वहां से ईसा की मौत साबित करना चाहिए तो उसने इसका जिक्र ही नहीं किया कि अगर मौत हो तो क्या होगा। इसे मैंने अरबी में ताबीर किया है तनासी से। तनासी का माना है जानबूझ के भूल जाना, इसे ही खल्त कहते हैं, खयानत इसे कहते हैं। इस नुक्ते को आप समझे नहीं समझे? अब देखो इस जदवल से कितने आसानी से आप समझ गए। तीसरा है कि ना नींद है ना मौत का करीना। तो हम मुसलमान कहते हैं कि यहाँ पे दोनों नहीं होंगे, न मरना न सुलाना, न मारना न सुलाना। अब हम इस पे मानते हैं इस बात को, लेकिन कादियानियत इस बारे में भी क्या मैंने लफ्ज बोला है, तनासत का माना यह है कि बदमाशी से नहीं मानते। अगर करीने का वो एतराफ करते हैं लैल का, तो इसका फितरी नतीजा यह है कि उनको करीना मौत का भी एतराफ करना चाहिए। तो ये कलिमा मेरा तनासी, ये नक़द है इल्मी तौर पे उन पे। इस जदवल को अब आप अगर समझ गए हैं तो हाथ खड़ा करें। लेकिन एक बात याद रखें कि हम भी तालिब इल्म रहे, हम भी उस्ताद रहे। जब तालिब इल्म एक दफा मुत्तसिल सनद से सुन लेता है उस्ताद से, तो जिंदगी के जिस मरहले में वो मेहनत करेगा उसे समझ आ जाएगा। ये फायदा होता है सनद मुत्तसिल का। इंशाअल्लाह आप मुझसे भी बेहतर बयान करेंगे जब आपका मौका आएगा इंशाअल्लाह। ये मेरी दुआ है आपके लिए। ये पहला जदवल खत्म हुआ। एक दूसरा जदवल है अनवा तवफ़ी मा इफ़साही हालतिल मुतवफ़ा। ये भी मैंने आपको कल समझा दिया था। अगर तवफ़ी मौत हो जी रूह की तो मुतवफ़ा क्या होगा, और अगर तवफ़ी नौम हो तो मुतवफ़ा क्या होगा, नाइम। और अगर तवफ़ी मौत भी नहीं नौम भी नहीं तो मुतवफ़ा हई होगा। नाइम भी है और जिसको नींद और मौत नहीं वो भी है। तो अब मुतवफ़ी मौत पे ज्यादा दलालत किया उसने या जिंदगी पे? बोलो। शाबाश। अब आप इस नुक्ते को भी समझ गए। जो खौफ है ना हमारे मौलवियों और तलबा को तवफ़ी से कि ये मौत है, मैं इस खौफ को निकालना चाहता हूँ। मैं इसलिए सबसे पहले अपने तलबा को तवफ़ी का मसला समझाता हूँ। खौफ निकल रहा है कि नहीं आपका? आगे एक है जदवल तफसीरातिल मुफस्सिरीन, ये मैंने आपको कल समझाया था। अब आप खुलासा इसका समझें जदवल से, 1 मिनट लगेगा। पहली तफसीर ये है कि कोई कलिमा भी अपने मौदूउल लहू से नहीं निकलेगा, हर लफ्ज सरीह दलालत होगा। सरीह कौन सा कलमा होता है कि लफ्ज अपने माने पे दलालत करे। इसे उसूल फिक़ह में क्या कहते हैं, सरीह। ये तारीफें आप अपनी अकल से न किया करें, फनून की तारीफें उस फन से किया करें। तो सरीह ये लफ्ज है कि उसकी दलालत उसके माने पे हो रही है। तो अब हमने मुतवफ़ी का को जब काबिल का तमामन कहा तो ये कौन सी दलालत है, सरीह वाली है या किनाये वाली? शाबाश। दूसरी तफसीर, जब हमने ये कहा कि मुतवफ़ी का जो है ये जिन्स है और जिन्स को नौ की जरूरत होती है। अगर मैं ये कहूँ ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि हैवान इंसान आप बहुत पढ़ते हैं, जा अल हैवानो, तो इस जुमले का कोई माना है? कुछ भी नहीं, क्योंकि हैवान के बाद मुझे उसकी नौ का तयन करना होगा। है या नहीं माकूल बात? आप भी इस तरह की मंतिक पढ़ा करें। मैं लड़कों को जिंदा मंतिक पढ़ाता हूँ, मंतिकुन हय्युन। वो नहीं कि सिर्फ जुबानी आप रटे लगाते रहें, अनजिन सुकुल्लियुन मकुल्ला कसीरिन मुख्तलिफ, और समझ कुछ भी ना आए। ये समझें कि जब जिन्स जिक्र की जाती है तो कलाम तिश्ना होता है, आधा होता है, अधूरा होता है, और माना कुछ भी समझ में नहीं आता जब तक कि जिन्स के बाद नौ ना आए। इसे मैंने कहा कि इसमें तकरीर है, तकरीर कर्ररहु, यानी इसमें 2 बार आ गया, यानी एक दफा तो कब्जे ताम आ गया और दूसरी दफा फिर राफे उसका 9 आ गई। तीसरी तफसीर, मुतवफ़ी का अब ये किनाया है मुनीमोका से, तो जब किनाया बनेगा तो मुकद्दर मानना पड़ेगा करीना। चौथी तफसीर क्या है
متوفی کا ای ممیتوں کا، یہ بخاری کے اندر بھی ہے، آپ نے گھبرا نہیں جانا۔ بخاری کی یہ حدیث 10-15 دن پہلے ایک شیخ الحدیث ہیں ڈربن میں شاگرد ہیں میرے، تو انہوں نے کہا حضرت آج مجھے بخاری شریف پڑھانے جانا ہے اور یہی پڑھانا ہے ممیتوں کا۔ تو پھر میں نے اس کو کہا کہ تم تھوڑا سا لکھ لو، نوٹ کر لو کہ ممیتوں کا یہ کنایا ہے متوفی کا سے، اور کب کنایا ہوگا کہ جب قرینہ ہوگا۔ اسی لیے سب اہل تفسیر یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے جب یہ کہا متوفی کا ای ممیتوں کا تو قدر قرینتن، تو ایک چیز اس میں کیا آ گئی کہ یہاں تقدیر ماننا پڑ رہا ہے، یہ لوازم ہے نا ہر تفسیر کے۔ اور دوسری کیا چیز آئی ہے، میں نے لکھا ہوا ہے کہ الکنایا مع التقدیر والتقدیم والتاخیر۔ اب پہلی تفسیر میں کوئی چیز لازم نہیں آئی، نہ تقدیر، لم یکرر شیء، ایک بار ہی ہر چیز ہے، ایک بار ہی۔ کیوں کہ اے عیسیٰ میں تمہیں قبضے میں لینے والا ہوں، اللہ کی شان کے لائق ہے، اور تجھے رفع کرنے والا ہوں، اور تجھے تیری تطہیر کرنے والا ہوں، اس میں کچھ لازم نہیں آتا۔ دوسری تفسیر میں تقریر ہے کیا کہ قبضے تام کے لیے نو چاہیے، تو وہ ہے رافعوں کا، اور اس پہ قرینہ ہے رافعوں کا جو لفظاً موجود ہے۔ تیسری تفسیر ہے منیموں کا، اور چوتھی ممیتوں کا۔ اور ان چاروں تفسیروں میں آخری سطر پڑھیں، آخری ثبت حیات عیسیٰ ورفعہ الی السماء بالروح والجسد، پہلی تفسیر۔ دوسری تفسیر ثبت حیات عیسیٰ ورفعہ، تیسری تفسیر توجہ سے سنیں، فرق ہے ان میں، یاد رکھیں، ثبت حیات عیسیٰ ورفعہ الی السماء بالروح والجسد۔ مگر چوتھی میں پہلی تین تفسیروں سے کیا فرق ہے؟ چوتھی کوئی آپ میں سے پڑھے۔ ثبت حیات عیسیٰ ورفعہ بالروح والجسد ونزولہ، پہلی تفسیر میں حیات اور رفع ثابت ہوا، دوسری تفسیر میں بھی حیات اور رفع ثابت ہوا، تیسری میں بھی حیات اور رفع ثابت ہوا، اور چوتھی تفسیر میں کیا ثابت ہوا؟ حیات رفع ونزول۔ یہ جدول آپ سمجھ گئے، آپ چلیں، بس باقی میں نے آپ کو کل سمجھا دیا تھا، یہ نئے جدول آئے تھے تو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اب آپ کو پہلی میں نصیحت کرنے لگا ہوں جو میرا تجربہ ہے۔ ہم لوگ جب بھی اہل باطل کا رد کرنے لگتے ہیں تو ہم ایک آئیڈیا دماغ میں خود بنا لیتے ہیں کہ جی قادیانیوں کا یہ مذہب ہوگا، بریلویوں کا یہ ہوگا، لا مذہبیوں کا یہ ہوگا۔ یہ بات تحقیق کے سراسر خلاف ہے۔ جب بھی آپ کسی فریق کا رد کرنا چاہیں یا تائید کرنا چاہیں تو اس کے مسلک کو اس کی کتابوں سے پڑھیں، یہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ کبھی بھی اپنے مفروضے پہ آپ لوگوں کا رد شروع نہ کریں، چاہے کتنا ہی مشکل مسئلہ کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ مخالف کی بات کو اور اس کی اصطلاحات کو اور اس کے عقیدے کیا کہتے ہیں پھر چاہے تائید کریں یا تردید۔ اب میں نے اتنی لمبی بات اس لیے کی کہ میں نے خاتم النبیین کے موضوع پہ جو مقالہ لکھا تو یہ میں نے ایک بیان سنا ان کا جو ایم ٹی اے ہے، اور وہ بیان بھی کسی اردو والے کا نہیں سنا، ان دنوں میں لکھتا تھا اردو، اور میں وہی سنتا تھا ان کا ایم ٹی اے۔ بیگم سے نکاح نہ ہونے کی بھی تعویل کر رہا تھا اور عربوں کو مطمئن کرتا تھا وہ۔ اور جب مرزا کہتا ہے کہ میں مریم بن گیا تو وہ حالت مریمی کی بھی تعویل کر رہا تھا، اتنا ماہر تھا۔ جب وہ مسلمان ہو گیا تو بہت بڑا عرب قادیانیت پہ اس کا اثر ہوا، اور تقریباً 90% بڑا اچھا تعلق ہے۔ اور ایک نقطہ یاد رکھیں آپ بھی، جب اس نے قادیانیت چھوڑی تو میں نے اس کی ایک تقریر سنی، وہ ابھی تک محفوظ ہے۔ تو میں نے جتنے عرب لڑکے تھے ان سب کو میں نے کہا کہ لا تفرحوا انہو خرج ولم يدخل، سمجھ گئے کہ گندگی سے نکلا ہے مگر صفائی میں داخل نہیں ہوا۔ تو بہت سے جیسے آپ لوگ بخاری پڑھتے ہیں نا کہ المنزلہ بین المنزلتین، یہ کس کا مذہب ہے؟ خوارج کا ہے یا معتزلہ کا؟ منزلتی بین المنزلتین، یہ کس کا مذہب ہے؟ معتزلہ کا۔ تو آگے سنیں آپ بھی، جو لوگ قادیانیت سے نکلتے ہیں میں ان کو مسلمان نہیں مانتا جب تک وہ
یہ میرا تجربہ ہے، نہیں ہوا، پھر بار میں اس سے بحث بھی کرتا ہے، تو ابھی وہ الحمدللہ داخل بھی ہو گیا۔ تو اتنا ماہر انسان، جب میں نے اس کی یہ تعویل سنی کا لفظ مشترک ہے افضل اور اخیر میں، ہم لوگ افضل پہ حمل کرتے ہیں، وغیرنا حملوا علی الاخیر، تو افضل کا تو فائدہ ہے، اخیر کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا آج کل بہت چرچا ہو رہا ہے، پہلے یہ عرب قادیانی کہتے تھے، آج کل سوشل میڈیا پہ آپ ڈالیں قادیانیت اور خاتم النبیین تو بہت قادیانی یہ کہتے ہیں، ہمارے اتنے ویب سائٹ نہیں فی کی طرح کے لیے سمجھ لیجیے، اور اگر سمجھ آ گئی آج تو فبہ، آج نہ آئی تو پھر بھی میں حاضر ہوں، لیکن اس کو سمجھے بغیر نہ جائیں۔ یہ توفی سے بھی اہم ہے آج کل کے ایام میں، کیونکہ توفی پہ بحث وہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی ڈرتے ہیں، جیسے تم لوگ ڈرتے تھے نا توفی پہ بحث سے، اب ڈرو گے تو نہیں۔ تو خاتم کے اندر بحث بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا۔ میں 5-6 روز پہلے کسی جگہ میرا خاتم پہ بیان تھا، تو ایک صحافی ہیں لاہور کے، بہت معروف ہیں، انہوں نے کہا حضرت یہ تو بڑا ضروری ہے آپ کا بیان ہے، آج کل تو یہ بہت چکر چلا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کیوں، کہ جب وہ بیعت کرتے ہیں مرزے کی تو اس بیعت کے الفاظ ہیں کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔ کبھی آپ نے ان کی بیعت کے کلمات سنے ہیں؟ اچھا، بہرحال اگر سارے نہ سنے تو بتا دیں، ان کی بیعت کے کلمات میں ہیں کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، اور ان کے 3-4 نہیں 10-15 ان کے چینل ایسے ہیں جو خاتم النبیین کے نام سے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ مبدأ ان کا خاتم النبیین کے اندر کیا ہے کہ لفظ خاتم مشترک ہے افضل اور اخیر میں۔ یہ کلمہ صحیح ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں جی، یہ کلمہ صحیح ہے یا غیر صحیح ہے؟ غیر صحیح۔ غیر صحیح۔ اس کو ہم نے غیر صحیح کیسے ثابت کرنا ہے یہ میں آج آپ کو پڑھاؤں گا۔ میں اگلا سوال آپ سے نہیں پوچھتا کہ یہ غیر صحیح کیوں ہے، یہ میں سمجھاؤں گا آپ کو۔ دوسری بات میں یہ سمجھاؤں گا، وہ کہتا ہے یہ قول اللہ عز وجل محمد خاتم النبیین مثل قول الناس فلان خاتم المحدثین الا یاتی محدث بعدہ۔ میں مثلا کہتا ہوں کہ مولانا الیاس گمن خاتم المحققین ہے، الا یاتی محقق بعدہ، بولے؟ اسی طرح اللہ نے بھی کہا ہے۔ اب میں آپ کو 2 چیزیں سکھاؤں گا، ایک یہ کہ یہ قول کہ یہ مشترک ہے افضل اور اخیر میں، یہ دجل ہے، یہیں پہ خلط ہے اور یہ بات ہی غلط ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ان کی مثال دینا یہ بھی غلط ہے۔ یہ ہے اصل میرا موضوع آپ کو سمجھانے کا، یہ کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں، کافروں کو بھی یہ پتا ہے، عیسائیوں کو بھی پتا ہے، کسی ملحد سے بھی پوچھے تو وہ یہ کہے گا، مگر علمی بات یہ ہے کہ ہم اہل الحاد کے الحاد کو سمجھیں، پھر اس کا مقنع رد پیش کریں۔ اب میری یہ کتاب جو ہے مقالات مکیہ، یہ دیکھ لیں، اس کا 14واں مقالہ جو ہے اسی عنوان پہ ہے، لفظ خاتم لغوی معنی اور خاتم النبیین کی ترکیب کا مدلول و مفہوم۔ اس میرے مقالے کے 63 صفحے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور میرا مقالہ ہے، شاید 15واں ہے چونکہ میرے سامنے نہیں ہے، لماذا الافضلیت من الخاتم، کہ اگر رسول اللہ کی افضلیت ہی تم نے ثابت کرنی ہے تو خاتم سے کیوں؟ تو یہ دونوں مقالے میں نے اس کے رد میں لکھے تھے جب میں نے یہ اس کی بات سنی، اور آپ کو کیا میں نے نصیحت کی کہ اہل باطل یا اہل الحاد کے بارے میں خود مفروضہ قائم کر کے رد نہ کیا کر۔ میری نصیحت پہ عمل کریں گے اپنی زندگی میں؟ اگر آپ خود مفروضہ قائم کر کے رد کریں گے تو آپ بے وقت ہو جائیں گے اہل الحاد کے ہاں۔ اب میرے مقالوں میں ایک اور مقالہ رد کیا ہے، تو اب ان کی 2 باتیں میں نے آپ کو بتا دی، میں خود اپنے کانوں سے سنی ہیں ان کے ٹی وی پہ، اور میں نے اسی بنیاد پہ ان کا رد کیا ہے۔ اب وہ بہت کہتے بھی ہیں، لیکن آپ کیسے عوام کو سمجھائیں گے کہ بھائی مشترک وہ ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیں، قادیانیوں کو میں کہتا ہوں یہ فکری دہشت گرد ہیں۔ دہشت گردی یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ 20 کلو اٹھا سکتا ہے، آپ کہیں 500 کلو اٹھاؤ اور ورنہ پیچھے سے ماریں آپ اس کو۔ اب عوام سمجھ سکتے ہیں کہ مشترک کسے کہتے ہیں؟
سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں. جیسے توفی، اب توفی کے مسئلے کو عوام کو کیسے بیان کرنا ہے، اس پہ میں نے 5 آپ کو محاضرے بھیجے تھے. وہ آپ کے لیے نہیں تھے کہ آپ مولوی کیسے، وہ تھے کہ کیسے بیان کریں. اب آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ لفظ خاتم النبیین میں نے اپنے کانوں سے دیکھ، یہ تحفظ ختم نبوت والوں کی بھی سنتا ہوں، اس کی تشریح کیا ہونی چاہیے اور کیسے ہونی چاہیے. میں اللہ کا تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے سوا کسی سے نہیں سنا. افسوس بھی ہے، تحدیث نعمت بھی ہے. میں آپ کو اس پہ ایک اپنا واقعہ بتاتا ہوں تاکہ آپ شیر بنیں. میں ایک گلاسکو کے ساتھ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، تو قدرتی ایک سال میں جمعے کے دن وہاں گیا تو میں نے جمعہ پڑھایا اور میں نے یہی بیان کیا جو ابھی آپ کو سکھاؤں گا، خاتم النبیین کی تشریح. تو دوسرے سال پھر میں وہاں لندن سے ریل کے ذریعے گیا تو وہ اسٹیشن راستے میں آیا تو اس لڑکے نے، میرے شاگرد نے کہا حضرت آپ یہاں اتر جائیں، جمعہ پڑھا کے پھر میں اور آپ جہاں رات آپ کا کورس ہے وہاں چلیں گے. تو جب میں گیا، غور سے سنیں، تو میں جب بیٹھا ممبر پہ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا بیان کروں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے سوال سے کہ ایک موضوع خود متعین ہو جاتا ہے، پھر لوگ توجہ سے سنتے ہیں، پھر ہمیں بھی اچھے طریقے سے موقع مل جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ حضرت خاتم النبیین کی تفسیر کے علاوہ جو مرضی آپ بیان کریں. ما ہوا شاہد، بولیں اس میں کیا شاہد ہے کہ ہم مسائل ختم نبوت کو ٹھیک طرح سے ڈیل ہی نہیں کرتے، معالجہ ہی نہیں کرتے. نحن لا نعرف کیف نعالج هذه المسائل. اب جب میں نے ایک ہینڈلنگ ٹھیک کی تو 1 سال کے بعد بھی لوگوں نے مجھے کہا کہ وہ نہ بیان کریں. اسی طرح کے ایک دوسرا قصہ ہے میرے ساتھ ایک دوسرے شہر میں، تو وہاں پہ میں نے مسیح موعود کی بات کی. وہاں ہمارے ایک دوست تھے سیاسی، تو میں انہیں ملنے جا رہا تھا. انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ میرا ایک شہر واحد انگلینڈ میں ایسا ہے جس میں صرف ایک مسجد ہے، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سنی، وہابی، انڈین، پاکستانی، ایک ہی مسجد ہے. وہ چھوٹا سا شہر ہے، تو ایک بیان کر دیں. میں نے کہا میں تو آپ کا پتہ لینے آیا تھا. بہرحال میں مسجد میں گیا تو میں نے ایک بات کہی کہ اے لوگو یاد رکھو کہ مسیح موعود وہ ہوگا جو ایک دفعہ دنیا میں پہلے آ چکا ہوگا. بس یہ بات، اسی پہ میں نے بات کی. اب آپ حیران ہوں گے کہ پھر دوسرے سال میں سال بعد جاتا تھا، پھر اس کو پتہ وہاں وہ ہمارے دوست بیمار تھے، بیماروں کا پتہ لینے جانا یہ بھی دین کا حصہ ہے. من الدین عیادت المریض. میں آج بخاری کے سبق میں ایک چیز اسی طرح کی پڑھا رہا تھا لوگوں کو. تو جب گیا اس نے کہا مولانا آج پھر بیان کر دیں. میں نے کہا میری ایک شرط ہے کہ جو پچھلے سال میں نے بیان کیا تھا ایک آدمی بتا دے کیا ہے تو میں بیان کروں گا. یقین کریں میں وہاں گیا، بہت لوگ تھے، مسجد تھی. میں نے کہا کہ پہلے یہ بتائیں کہ پچھلے سال میں نے کیا کہا تھا. آگے سنیں. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ موعود ہیں. کیا سمجھے؟ مجھ سے بھی وہ شعر نکلے کہ حضرت آپ کیا ہیں. کیا مطلب اس کا؟ وہ میری بات کو سمجھ گئے تھے کہ نہیں؟ دیکھو بیٹا، یہ ہے ہمارا فرض، میرا اور آپ کا وارث نبی ہونے کا یہ فرض ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کیف نبین هذه المسائل. ہم لوگ دیکھیں، میں نے خود ایم اے ایجوکیشن بھی کیا ہوا ہے. ہمارے مدرسے سے مدرسین طلبہ نکل جاتے ہیں، کسی جگہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ کیف تدرسون کیف نعالج. ان کی تو یہ بھی تربیت نہیں ہوتی کہ وہ کسی بزرگ کی صحبت سے کچھ سیکھ لیں. جب میں مولانا ادریس سے ہم پڑھتے تھے بخاری، ویسے ارے مولوی صاحب ہم جب فارغ ہوتے تو 1 سال کے لیے 6 مہینے کے لیے ہم تھانہ بھون چلے جاتے. کون تھے وہاں؟ حضرت تھانوی. یہاں ہم چلے جاتے رائے پور، وہاں شاہ عبد الرحیم، بڑے شاہ عبد الرحیم. یا ہم چلے جاتے وہاں پہ سہارنپور مولانا خلیم. خدا کے بندو یہ تربیت، مولانا جی صاحب آگے فرماتے کہ تم لوگ مصلح آدم بن جاتے ہو ممبر پہ اور اپنی اصلاح نہیں ہوتی. 2 چیزیں یاد رکھ، ایک تو اصلاح اور تزکیے پہ زور دو، یہ انتہائی ضروری چیز ہے. اللہ سے لینے کا راستہ صرف یہی ہے. اور دوسرا علمی مسائل کو بیان کرنے کا طریقہ سیکھو، خدا کے لیے سیکھو. میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں اپنی. یہ نہیں ہے کہ یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا تھا. جب ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ یہ مسئلہ مجھے پڑھانا ہے تو مجھے سلجھا دے، تو اللہ سلجھا دے گا. میں آپ کو یقیناً کہہ رہا ہوں کہ میں نے کسی سے یہ نہیں سنا کہ کسی مولوی نے اپنی میری 60-70 سالہ
تجربہ ہے میرا مولویوں کا، میں نے عمر آپ کو نہیں بتائی اور نہ بتاؤں گا، اور نہ میں نے کبھی کسی کو بتائی ہے۔ میں نے کبھی کسی مولوی سے یہ نہیں سنا کہ وہ آیت خاتم النبیین کی ایسی تفسیر کرے جس سے لوگوں کا یہ شبہ نکل جائے۔ وہ کیا ہے میں آج آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آیت خاتم النبیین سے پہلے کیا ہے؟ اس کا شان نزول۔ عجیب بات ہے، یہ واحد آیت ہے جس کا شان نزول بھی قرآن ہی میں ذکر ہے۔ تو شان نزول میں نے کسی مولوی سے نہیں سنا، میں البتہ ہر جگہ بیان کرتا ہوں۔ جب میں آیت خاتم النبیین بیان کرتا ہوں تو شان نزول بیان کرتا ہوں۔ اب آپ کو پتہ ہے شان نزول کیا ہے، میں وہ بیان نہیں کروں گا، لیکن آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ شان نزول اس موقف کی تردید کرتا ہے جو قادیانیوں کا ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ زید جو تمہارے بیٹے ہیں جن کی نسبت لوگ آپ کی طرف کرتے ہیں یہ آپ کے بیٹے نہیں ہے، تو زید کی نسبت کٹ گئی رسول اللہ سے، زید کو بھی تکلیف ہوئی، اور کافروں نے یہ کہا کہ لو جی اولاد ہی نہیں، کوئی نرینہ ایک بچہ تھا لے پالک، اس کی بھی نسبت کٹ گئی، تو اب ان کا نام باقی نہیں رہے۔ تو اب یہاں طول نام کی ضرورت تھی یا افضلیت کی ضرورت تھی؟ طول زمانہ کی۔ معنی متعین ہو گیا؟ افضل طول زمانہ پہ دلالت کرتا ہے یا آخری دلالت کرتا ہے؟ آخری۔ بس اب میں آگے نہیں بیان کرتا۔ اس شان نزول کو بیان کرنے کے لیے 2 جمعے کا میں نے آپ کو مادہ دے دیا۔ جب آپ اس آیت کے اس شان نزول کو اچھی طرح بیان کریں گے، قرآن کی آیتیں لے کے پڑھیں گے، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم الى آخری۔ پھر آگے دیکھ اللہ تعالیٰ نے وہی قصہ زید کا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکا، اس قصے کو بھی جب آپ بیان کریں گے، بہت خوبصورت قصہ ہے یہ۔ قصہ اس بات کی نشانی ہے کہ لوگ یاد رکھیں گے۔ قصہ یہ ہے کہ رسول اللہ بھی ڈرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں لو ان محمدا کتم شیئا، اگر محمد کسی چیز کو چھپانا چاہتے تو اس آیت کو چھپا دیتے۔ اس قدر اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا خطاب توجیہی خطاب ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر اس قصے کو آپ بیان کریں گے تو کیا خاتم النبیین کی آیت کا وہ معنی جو ہم کرتے ہیں لوگوں کو یاد رہے گا یا بھول جائیں گے؟ یاد رہے گا۔ آپ نے کبھی کسی مولوی سے سنا اس سے پہلے کہ اس نے شان نزول یہ بیان کر کے، حالانکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس شان نزول کو قرآن نے بیان کیا ہے، پھر بھی مولوی غافل ہے؟ ایک بات اب چھوڑ دیں، اگلی بات دیکھیں۔ آیت خاتم النبیین کے نص کو دیکھیں، اس کے الفاظ کو دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو یہ رجال کی ابوت کی نفی کا کیا توق ہے خاتم النبیین کے ساتھ؟ کیا توق ہے؟ آگے پھر فرمایا لیکن رسول اللہ۔ اب یہ لیکن کا کیا جوڑ ہے؟ صرف اللہ یہ فرما دیتے کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو خاتم النبیین ولا نبی بعدہ، آخر یہ نفی ابوت رجال اور لیکن کی تلوار، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ اس چیز کو عوام کے سامنے بیان کریں گے تو یہ کوئی علمی بات نہیں ہے کہ عوام نہیں سمجھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے مشترک معول علمی بات ہے، مگر یہ شان نزول کو علمی بات نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے جب آیت خاتم النبیین بیان کریں تو اس کا شان نزول میرے جیسا آدمی 4 جمعے اس پہ لگا سکتا ہے، 4 گھنٹے میں اس پہ تقریر کر سکتا ہوں۔ اب اللہ نے ابوت رجال کی نفی اس لیے کی کہ تان کر رہے تھے زید کی بیوی سے حضور کی شادی کا، اس کا اعتراض ہو گیا۔ پھر اگلی یہ بات تھی کہ اس کا نام تو مٹ جائے گا، تو لیکن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لیکن کس کے لیے ہے؟ یہ تلوار ہے اس وہم کو دور کرنے کی جو کہ مخاطب کے دماغ میں تھا کہ جب اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو اس کا نام کہاں رہے گا؟ تو لیکن رسول اللہ، یہ ضروری تھا کہ یہاں لیکن آتا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اس کا نام نہیں رہے گا؟ یہ تو رسول اللہ ہیں، اور اللہ کا رسول اپنی امت کا باپ ہوتا ہے۔ تم ایک بیٹے کی نفی پہ خوش ہو رہے ہو، میں نے تو پوری انسانیت کو اس کا بیٹا بنا دیا ہے۔
پھر آگے دیکھیں لیکن رسول اللہ پہ بات ختم نہیں، واو آگے جمع کی لائے کہ ایسے رسول ہیں جو خاتم النبیین ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں افضلیت والا معنی جچے گا یا آخری کا معنی جچے گا؟ یہ پہلا رد عوامی ہے، عوام میں ایسے آپ بیان کریں تاکہ آپ عوام کو سمجھا سکیں، یہ علمی نہیں۔ اب میں علمی رد کی طرف آتا ہوں۔ اب اس بات کو آپ سمجھ گئے ہیں کہ نہیں میرے کہ کیسے عوام میں بیان کرنا ہے؟ میں اصل اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتا ہوں کہ مشکل مسئلے کو آسان کیسے کرنا ہے۔ تو اب اللہ سے ڈریں آپ، اتقوا اللہ فیہ، مجھ میں اللہ سے ڈریں کہ آپ آئندہ جب بھی کسی کانفرنس میں بیان کریں یا کسی محلے کی مسجد میں، گاؤں میں، جنگل میں، تو ہمیشہ اس قصے کو، قصہ زینب کہ حضور نے کیسے شادی کی۔ آپ کو پتہ ہے زینب بنو ہاشم کی تھی اور یہ زید غلام تھے، ہاشمی عورت زید پہ کیسے راضی ہوئی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مہر ادا کیا۔ یہ سارے قصے تفسیر میں ذکر ہیں۔ آپ لے لا کے محبت سے لوگوں کو سنائیں گے، لوگ خوش بھی ہوں گے، اور اصل یہ ہے کہ لوگ خاتم النبیین پہ، قادیانی دجل پہ لعنت بھیجیں گے۔ یہ اصل مقصد ہے میرا۔ تو یہ ایک حصہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اس مسئلے کو عوام میں کیسے بیان کرنا ہے۔ اب آگے آ جائیں، اب علمی بات آپ کو سمجھاؤں۔ قادیانیوں کا یہ کہنا کہ یہ لفظ مشترک ہے افضل اور آخر کے، یہ دجل ہے۔ کیوں کہ مشترک کی تعریف یہ ہے کہ مشترک وہ لفظ ہوتا ہے ما يدل او ما وضع لاکثر من معنی، ایک سے زائد اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اب جب وضع ایک سے زائد کے لیے ہو تو تمام معانی حقیقی ہوتے ہیں۔ تمام معنی کیا ہوتے ہیں؟ حقیقی ہوتے ہیں۔ کوئی لفظ مشترک نہیں ہوگا کہ ایک معنی اس کا حقیقی ہو اور دوسرا معنی مجازی ہو۔ یہاں کنایے کی بات نہیں ہے، یاد رکھیں یہ بھی۔ اب ایک معنی آپ نے حقیقی کا لے لیا اور دوسرا مجازی، تو لفظ حقیقی اور مجازی کے درمیان مشترک نہیں ہوتا۔ یہ بکواس ہے، یہ دجل ہے اور یہ خباثت ہے، یہ تلبیس ہے۔ کیا آپ سمجھے ہیں اس تلبیس کو؟ نہیں سمجھے تو اب آپ اس جدول کو سامنے رکھیں جو میں نے بھیجا تھا۔ رکھ لیا؟ میں نے بھی رکھا ہوا تھا یہاں۔ لفظ خاتم کا جدول کہاں گیا؟ وہ میرے پاس بھی تھا، ادھر پڑا ہوا۔ اچھا جی بولیں کیا ہے، کیا عنوان ہے؟ لفظ خاتم کا جدول، کیا عنوان ہے اس پہ؟ جدول معنی خاتم۔ ہاں بولے، پڑھے بیٹا، پڑھو اس کو، اردو میں ہے یہ اردو میں میں نے بنوایا، میں نے اس کو کہا تھا اردو میں بھیجنا کیونکہ عربی کتاب میں نہیں چاہتا تھا کہ آج اس کو پکڑوں۔ ہاں پڑھے اس کو بیٹا، پڑھے۔ خاتم اور خاتم مجھے نہیں ملا، پتہ نہیں کہاں میں نے رکھا تھا یہاں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اب آپ کے پاس ہے نا، اوپر سے پڑھو بیٹا، اوپر سے۔ جدول معنی چلو خاتم اور خاتم کے معنی مشترکہ۔ شاباش۔ نمبر 1 انگوٹھی۔ خاتم کا لفظ اور خاتم بکسر التاء و بفتحہا دونوں مشترک ہیں انگشتری میں۔ انگشتری وہ انگوٹھی، ما یتختم بہ فی الاصبع، عربی میں یہ معنی ہے اس کا۔ الخاتم ما یتختم بہ فی الاصبع للزینہ۔ آگے دوسرا معنی کیا ہے؟ نگینہ مہر۔ اچھا نگینہ مہر، ذرا سمجھ لیں، حدیث میں آتا ہے نا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ من فضۃ وفصہ منہ، کہ آپ کا نگینہ جو ہے، یہ عام جو لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں نا، ان کا نگینہ کبھی پتھر کا ہوتا ہے۔ دیکھا کبھی آپ نے، یا آپ نے کسی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے آپ میں سے؟ جی پہنی ہوئی ہے۔ تو نگینہ بعض انگوٹھیوں کا پتھر کا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے وَقَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا، حضور کی انگوٹھی ایسی بھی تھی کہ اس کا نگینہ پتھر کا تھا۔ ہمارے ہاں شیشے کا بھی رکھتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھیں، جو انگوٹھی کا نگینہ ہے اسے بھی خاتم کہتے ہیں۔ چلیں تیسرا معنی، اور خاتم دونوں یہ مشترک۔ تیسرا گدی کا گڑا۔ ہاں گدی، یہ جو گردن ہے اس کے پیچھے ایک گڑا ہوتا ہے، سمجھ گئے بیٹا؟ جی۔ چلو آگے، چوتھا معنی، کھر کی سفیدی۔ گھوڑے کا جو پاؤں ہوتا ہے نا، یا اسے کھر کہتے ہیں یا کیا آپ کہتے ہیں، تو بیاض قوائمہ، عربی میں کہتے ہیں بیاض قوائمہ، کہ اس کے کھروں کی سفیدی جو ہے اسے بھی خاتم کہتے ہیں۔ چلیں آگے۔ نمبر 5 آخری۔ آخری، اور سب سے زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ اب ذرا یہاں رک جائیں آپ، ان پانچوں میں افضل آیا ہے؟ نہیں جی۔ تو اب افضل کو اور آخری کو مشترک بنانا یہ دجل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اب آپ سمجھ گئے؟ جی۔
اب تو ماشاءاللہ آپ عوام کو بھی سمجھا لیں گے یہ بات. تو لفظ جو مشترک ہے کیا اس کی تعریف ہے؟ ما وضع لمتعدد، یعنی کئی معنی کے لیے. تو جب وضع لفظ کی سب معنی کے لیے ہوگی تو وہ سب حقیقی معنی ہوں گے. مشترک کی یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مجازی معنی پہ اس کو اپنا معنی بنا لے، یہ نہیں ہے. تو اب آپ آ جائیں افضل کے. تو یہ بات صحیح ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ مولانا محمد الیاس گمن خاتم المفسرین، تو یہ میں اس معنی میں، یا دیکھیں میرے اس قول کے دو احتمال ہیں. یا تو میں کذاب ہوں، جھوٹا ہوں، کیونکہ مجھے کیسے پتا چلا ہے کہ وہ آخری مفسر ہیں؟ یہ صرف اللہ جانتا ہے. آخری اور اول ہر کام میں صرف اللہ جانتے ہیں، انسان نہیں جانتے. اس لیے علام الغیوب کے اوپر مخلوق کے کلام کو قیاس کرنا درست نہیں. یا قائل جھوٹا ہے یا قائل کیا ہے. اب آپ لوگ بلاغت میں پڑھتے ہیں نا کہ المبالغہ، مبالغہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نسبت کو کسی شخص کی طرف آپ اضافت کر دیتے ہیں اس کی قوت، طاقت اور زیادتی کو بیان کرنے کے لیے. کسی شخص کو اگر آپ نے کہا یہ تو حاتم ہیں جی، یہ تو حاتم تائی ہیں، تو یہ مبالغہ ہے، جھوٹ نہیں. یا یہ جھوٹ ہے یا مبالغہ ہے. اسی لیے اب آپ ایک اور نقطہ سمجھیں. سلف میں سے ایک جماعت قرآن میں مجاز کی قائل نہیں، یہ بھی نقطہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. سلف صالحین کی ایک جماعت قرآن میں مجاز کی قائل بولیں نہیں، کنائے کے سب قائل ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. وہ کہتے ہیں المبالغۃ اخو الکذب، مبالغہ تو جھوٹ کی ہی کا بھائی ہوتا ہے. تو قرآن مبرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی وصف میں مبالغہ کرنا ہے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے مجاز استعمال کرے. بہرحال یہ ایک موقف ہے، اور اس پہ بھی بڑے بڑے علماء بلاغت ہیں، اور یہ بڑی بڑی کتابوں میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا. مجاز کے اندر دو رائے ہیں. سلف کا ایک طبقہ قرآن میں مجاز کا قائل نہیں ہے اور ایک طبقہ قائل ہے، وہ بھی بہت ہیں. مگر کنائے کے سب قائل ہیں. کیوں؟ کہ کنایا ابلغ من التصریح، وہ بڑی قوت والا کلام ہے. مبالغے میں متکلم کی تھوڑی سی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، نہیں سمجھے؟ تو وہ مبالغے کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے. تو اس لیے وہ لوگ سلف صالحین کا ایک گروہ قائل نہیں کہ نہ اللہ اپنے کلام میں عاجز ہے اور نہ ہی اللہ تعالی حقیقت کو چھوڑ کے مجاز کو اختیار کرتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو چھوڑیں. اب آپ یہ سمجھیں کہ جو آدمی مبالغے کے طور پہ کہہ رہا ہے، جیسے میں کہوں مولانا محمد الیاس خاتم المفسرین، تو یا میں جھوٹا ہوں، مجھے کیسے پتا ہے کہ وہ آخری ہیں، یا میں مبالغہ کر رہا ہوں کہ ہوا افضلہم. تو یہ بشر کے کلام میں ہے، مگر اللہ کے کلام میں ہرگز نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ افضل خاتم کے معانی حقیقیہ میں سے ہے ہی نہیں، یہ بھی دجل ہے. تو اب افضل اور اخیر یہ دو مشترک ہوں، یہ نسبت ہی غلط ہے. دوسری چیز کا ابطال ہو گیا یا نہیں؟ ابھی ہو گیا. اچھا اب آپ آگے آ جائیں. دو آیتیں یاد رکھیں آپ. ایک آیت خاتم النبیین، اس کے اندر اللہ حضور کی آخریت زمانی کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اس کا زمانہ شہرت بہت تھوڑا ہے کیونکہ اس کا بیٹا نہیں، شہرت مک جائے گی. اللہ نے آخریت زمانی کو بیان کرنے کے لیے کون سی آیت کا اختیار کیا؟ وخاتم النبیین. یہ اس کا موضوع ہے، یاد رکھیں آپ. شان نزول سے شروع ہوں اور اس آیت سے شروع ہوں. اس آیت سے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ. یہاں سے اس آیت کی تفسیر جب بھی آپ نے بیان کرنی ہے کہاں سے شروع کرنی ہے؟ بولو. وَإِذْ تَقُولُ، ورنہ ظالم ہوں گے آپ اگر آپ نے آیت خاتم النبیین کی تفسیر کرنی ہے وَإِذْ تَقُولُ سے نہ شروع کریں. اس ظلم کو آج کے بعد آپ نے نہیں کرنا. میں نے کبھی بھی آیت خاتم النبیین کو بغیر اس کے مقدمے کے شروع نہیں کیا. اب آپ دیکھیں عموماً شان نزول احادیث میں ہوتا ہے بیان، ہے یا نہیں؟ مگر یہ آیت خاتم النبیین کا شان نزول کہاں ہوا ہے بیان؟ بولو. قرآن میں.
یہ حکمت ہے رسول اللہ کی خاتمیت زمانی کے لیے، یہ آیت ہے خاتمیت زمانی کے لیے، کیونکہ موضوع سخن خاتمیت رتبی ہے ہی نہیں۔ موضوع سخن یہ ہے کہ اس کا نام مٹ جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ رسول اللہ بھی ہیں، پوری امت کے باپ ہیں، اور خاتم النبیین ہیں کہ خاتمیت زمانی والے نبی ہیں جن کی نبوت پوری دنیا کے خاتمے کے وقت تک رہے گی۔ اب موضوع بیان ہو گیا شان نزول کے مطابق، مگر ساتھ ہی میں نے علمی بات بھی کر دی۔ وہ کیا کہ مشترک کے تمام معانی کیا ہوتے ہیں؟ بولو، حقیقی ہوتے ہیں، اور کوئی لفظ کسی بھی زبان میں، صرف عربی میں نہیں اردو میں بھی، اپنے مجازی استعمال اور حقیقی معنی میں مشترک نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ کا کوئی شریک نہیں، ایسے ہی مشترک کے اندر حقیقی معنی والا لفظ اور مجازی استعمال والا لفظ جمع کرنا یہ شرک باللہ کے مترادف ہے، یاد رکھیں آپ بھی۔ اتنا سنگین حرام ہے یہ، بعض حرمتیں لغت کے اندر بھی بڑی سنگین ہوتی ہیں، یہ اتنا سنگین حرام ہے، اور یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آج بھی اس کا مشاہدہ ہوا آپ کو کہ نہیں؟ اچھا، جزاک اللہ۔ اب آگے چلیں۔ اب ہم نے آپ کو دو چیزیں کریں تو اس کے اصطلاحات کو اچھی طرح سمجھ کے اس کے الفاظ میں بیان کریں۔ اب وہ خاتم النبیین کے منکر نہیں ہیں، میں کھل کے آپ کو کہتا ہوں، قادیانی آیت خاتم النبیین کے منکر نہیں ہیں، بلکہ وہ اس سے بڑے مجرم ہیں۔ میری کتاب کا دوسرا مقالہ جو ہے، مقالات مکیہ کا دوسرا مقالہ، اس کا عنوان ہے اردو میں یا عربی میں، بس اس کے اندر میں نے یہ بیان کیا ہے کہ کفر و اسلام کا ضابطہ کیا ہے۔ تو 3 طبقے دنیا میں ہیں موجود، ایک اہل ایمان و تسلیم، اور دوسرا اہل کفر عناد، اور تیسرا اہل الحاد۔ تو اہل الحاد کا کفر منکرین علنیین سے زیادہ سنگین ہوتا ہے، تو یہ بدماش جو ہیں ان کا کفر منکرین علنیہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس کا نام ہے ضابطۃ الایمان والکفر۔ تو مقالات مکیہ، اس کا پہلا مقالہ ہے دین، کیسے آپ سمجھیں اور کیسے بیان کریں۔ میرے موضوع سارے آپ سے متعلق ہیں، آپ لوگوں سے، کہ علماء کیسے سمجھیں دین کو اور کیسے بیان کریں۔ علامہ صاحب پچھلے وفات سے پہلے ایک جگہ مجھے ملے تو بڑا غصے سے کہنے لگے کہ تو مولویوں کی خدمت نہیں چھوڑتا۔ میں نے کہا حضرت مولوی تو سرمایہ ہے اس امت کا، وہی نبوت کے وارث ہیں۔ نہیں چھوڑ دے اب عوام کے لیے لکھو۔ تو میں نے مذاق سے کہا کہ ٹھیک آج سے 50 سال بعد میں شروع کروں گا عوام کے لیے لکھ۔ چپ ہو گئے وہ بیچارے، میرا بڑی محبت تھی مجھ سے۔ تو میں نے کہا حضرت آپ نے بھی تو کون سی عوام کے لیے لکھا ہے، وہ تو سمجھ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا نیت تو میری عوام تھی۔ میں یقین کریں واللہ العظیم میں نے تقریباً 90 مقالے عربی میں اور 90 ہی اردو میں لکھے، اور نیت ہی صرف علماء کی۔ دیکھیں میں کتنی آپ کی قدر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے 20-25 میری کتابیں تھیں، تو میں انگلینڈ میں ایک ٹی وی اسٹیشن پہ انٹرویو دے رہا تھا، تو عالم تھے، 2 مفتی لے رہے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ یہ 25 کتابیں، یہ پرانی بات ہے 20-25 سال، کہ یہ آپ علماء کے لیے سب لکھا۔ میں نے کہا میں تھوک کا وپاری ہوں، پرچون کا نہیں۔ سمجھ گئے آپ کہ اگر علماء ٹھیک ہو گئے تو پوری امت ٹھیک ہو جائے گی۔ یقین کریں ابھی یہ میں نے ایک چینل شروع کیا ہے عوام کے لیے، اس میں بھی علماء کو لیتا ہوں۔ آپ اپنی قدر جانیں، آپ لوگ اپنی قدر جانیں، پوری کی پوری دنیا کی خیر آپ ہی سے نکلے گی اور آپ ہی کے پاس ہے، وہی منبع خیرات ہے۔ اور وہی کا وارث کون ہے؟ کن لوگوں کے پاس وہی کا علم ہے؟ آپ کے پاس۔ لیکن آپ 2 کام ضرور کریں، ایک یہ کہ جب مسائل کو سمجھیں، ٹھیک طریقے سے سمجھیں، اور جس فن کا استعمال کرنا ہے اس فن کی اصطلاحات کو اچھی طرح یاد کریں، پھر ان کو قرآن و سنت پہ تطبیق ان کی کریں، یہ بات۔ دوسرا، اس بات میں بھی محنت کریں کہ ان مسائل کو ہم نے عوام میں کیسے بیان کرنا ہے۔ تو توفی کا مسئلہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، اور آج خاتم النبیین کا مثال دیا۔ بس آخری بات آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور کے پاس دونوں مرتبہ خاتمیت ہیں، خاتمیت زمانی کہ آپ آخری نبی ہیں، خاتمیت رتبی کہ آپ سید المرسلین ہیں۔ لیکن آیت خاتم النبیین نے
صرف خاتمیت زمانی کو بیان کیا ہے، یاد رکھیں۔ اور خاتمیت رتبی والی آیت میثاق ہے، وہ کیسے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم، تو سب کے بعد آنے والا وہ خاتم زمانی والا ہوتا ہے، مگر رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به، اور اس رسول کو جب رسولوں کو بھی ایمان لانا فرض ہے تو یہ خاتمیت رتبی ہے آپ کی۔ اس آیت میں دونوں خاتمیتیں بیان ہوئی ہیں، اور آیت خاتم النبیین میں صرف خاتمیت زمانی تقاضا تھا اس آیت کی شان نزول۔ قادیانیوں کا دجل یہ ہے کہ وہ خاتمیت رتبی کو ثابت کرتے ہیں ہر جگہ، اور ان کی غرض ہے خاتمیت زمانی کا انکار۔ ہم لوگ خاتمیت رتبی کو بھی مانتے ہیں اور خاتمیت زمانی کو بھی مانتے ہیں، مگر پہلی آیت وہ خاتمیت زمانی کی دلیل ہے اور آیت میثاق دونوں خاتمیتوں کی دلیل ہے۔ اس طرح سے بیٹا آپ لوگ سمجھ کے بات کو بیان کریں۔ میرے نزدیک توفی کا مسئلہ بھی بڑا اہم